سردیوں کی سخت ترین طوفانی رات تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔ اس قدر پراسرار، وحشت زدہ اور پرخطر ماحول کے باوجود 5 دوست ایلیکس، میاں، جیک اور ایملی اس وقت رات کے 12 بجے ایک سنسان بیابان ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ گاؤں والوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ اسٹیشن کئی عرصے سے استعمال میں نہیں ہے اور یہاں سے اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کوئی بھی قدم رکھنے کو سوچتا تک نہیں۔ مگر ان سب باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال کر یہ 5 دوست ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے محکمہ موسمیات کی اس پیشن گوئی کو کہ آج رات سخت طوفان آنے کے امکانات ہیں نظر انداز کر دیا۔ ایلیکس: ہمیں اس اسٹیشن کو اچھے سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے یہاں کئی عرصے سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ میاں: مجھے علم نہیں، لیکن مجھے کچھ عجیب سی وحشت ہو رہی ہے یہاں آ کے۔ ایلیکس پھر کہتا ہے، کم آن میاں، سب ٹھیک ہے اور اچھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنی پکچرز اپلوڈ کریں گے اور ان گاؤں والوں کا خوف دور کریں گے اور ان کا خوب مذاق اڑائیں گے جو اس معمولی سے اسٹیشن سے ہمیں ڈرانے بیٹھ گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ اسٹیشن گھومتے ہیں، انہیں ایک قدیم ٹکٹ بوتھ نظر آتا ہے۔ جیک کہتا ہے، یہ کیا جگہ ہے؟ ایملی: مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پرانا اور عجیب سا ٹکٹ بوتھ ہے۔ ایملی نے، یہ کچھ عجیب سا ہے، جیسے کہ اس کے اندر بہت ویرانی ہو۔ اچانک سے انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ میاں یہ سن کر سہم جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب یہ کیا ہوا؟ ایلیکس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید یہ ہوا ہے۔ میاں اس کے جواب میں کہتی ہے، نہیں، یہ کوئی ہوا کی نہیں آواز ہے، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سنسان اسٹیشن پہ کوئی چل رہا ہے۔ پھر وہ مزید آگے جاتے ہیں۔ انہیں ایک پلیٹ فارم پر پرانی ٹرین کی سیریز نظر آتی ہے۔ ایملی ان سب سیریز کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیشن تو نہ جانے کب سے استعمال میں ہی نہیں ہوا، پھر یہ ٹرینز یہاں پہ کہاں سے آئی اور ان سب کا کیا استعمال ہے؟ اس کے جواب میں میاں کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ صدیوں سے اس اسٹیشن پہ کھڑی ہیں۔ ایملی اس کا جواب سن کے مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، نہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بہت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ سب یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان سب کو سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے جو ٹرین کے اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ سرگوشیوں کی آواز سن کے میاں کہتی ہے کہ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے قدموں کی آواز، اب سرگوشیاں۔ میاں کی بات سن کے ایلیکس اس کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ جواب میں ایملی کہتی ہے، میاں مجھے پتا ہے کہ تم بھی اندر سے خوفزدہ ہو اور مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب تو مجھے ان گاؤں والوں کی باتیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں، بہت ہی عجیب سی وحشت ہے اس جگہ میں۔ یہ کہہ کے واپس مڑتے ہیں، سرگوشیوں کی آواز مزید تیز ہو جاتی ہے۔ اب ڈر کی ایک لہر ان سب کے اندر دوڑ جاتی ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ گیٹ پہ تالا لگا تھا، گیٹ بند تھا، جبکہ وہ جب آئے تھے تو تالے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک سے شور ختم ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے اور خاموشی پھیل جاتی ہے۔
اس قدر اچانک خاموشی پر سب مزید ڈر جاتے ہیں۔ یہ خاموشی تو اس شور سے بھی زیادہ وحشت زدہ تھی۔ پھر اچانک انہیں اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے، خوش آمدید۔ وہ جیسے ہی پلٹتے ہیں، پیچھے ایک خوفناک بوڑھی عورت پرانے لباس میں ملبوس، بال کھولے کھڑی تھی۔ آپ کون ہو؟ ایلیکس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اس اسٹیشن کی رکھوالی۔ اور تم میرے دوست ہو، پہلے انسان ہو جو کئی دہائیوں کے بعد یہاں آئے ہو، اور تمہاری ہی تو مجھے تلاش تھی۔ میاں ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو ہماری کیوں تلاش تھی؟ کیونکہ تم کو اس اسٹیشن میں آنے کا بہت شوق تھا نا، اور اب میں اس کا انعام تمہیں دوں گی، لیکن ایسا جو تم کبھی بھول بھی نہ پاؤ گے۔ انعام؟ کیا انعام؟ میاں اور باقی سب اس قدر ڈر گئے تھے کہ شاید ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ ڈر کی وجہ سے پیر بالکل سن ہو چکے تھے۔ تمہارا انعام یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے مہمان ہو، وہ مہمان جو آتا تو اپنی مرضی سے ہے، لیکن جاتا میری مرضی سے ہے۔ ہا 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 ہا۔